بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم۔ کسی نے اس کی آواز سن کر جواب دیا کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت نہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصے میں ان کی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ، کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے، اسی لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبرستانوں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا ملک الموت ہے، جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ملک الموت آئے تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان میں آئے، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، فرمایا کہ اے فاطمہ، اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور عرش رو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، عن قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آ ملے گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، تمہارا قرآن پاک پہنچانا بھی تمام ہوا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام فرمایا اور آج کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی ہے، جنت آراستہ کی گئی ہے، حور ملائکہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہے، رضوان جنت دروازے کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی آ کر دل میں توبہ کرے، یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی ہزاروں برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے توبہ کی، اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ عرض کیا، یہ اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمان دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی، مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت
ان کی زندگانی میں ہی کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ یہ فرشتہ رب العزت سے اذن لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ ملک الموت نے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسے ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کرو گے، ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ حوریں آپ کی زیارت کی مشتاق اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ در فنا کو چھوڑا اور در بقا کو اختیار کرو۔ فرمایا کہ اچھا میری ازواجہ کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں حاضر ہوئیں۔ فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقویٰ اختیار کرنا، اپنے گھروں میں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، حسن اور حسین کو لانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا کہ بہت جلد حسن کو بلاؤ، کیونکہ سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے گیا اور کہا کہ جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ وفات فرمائیں گے؟ گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر کر اور فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عنہا نے عرض کیا کہ اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کہیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کا حجرہ تشریف کے چاروں طرف جمع تھے رونے لگے۔ اے جبرائیل علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی کرے گا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی تب فرمایا کہ اے علی امیر المومنین، حجرہ کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو اور دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین و اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پہ پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اشارے سے رخصت کیا۔ صحابہ باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ لوہے کے
احمد کے نیچے عرض کیا کہ اگر وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، فرمایا کہ حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں تو پل صراط پر وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی گزار جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تو جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا، سکرات کی تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سختی تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کے رکھو۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزاع کی تکلیف ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا رب امتی، یا رب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمیٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ بہ گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھو کتنی فکر تھی ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی۔ تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ ان پر درود و سلام بھیجا کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔